لیڈرشپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ سے آپ کے فالوورز میں یعنی آپ کے پیچھے چلنے والوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام وہ امیجیٹ فالوورز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حالات کیا تھے؟ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور ان کی پہچان کیا تھی؟ صحرا میں آوارہ گردی کرتے ہوئے بدو، اور they were not asset, they were liabilities۔ وہاں سے کئی فاتحین اور سلاطین بڑے بڑے مشہور نام گزرے ہیں، انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور پھر نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے صرف 100 سال کے بعد یہی عرب خود دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے، علم و ثقافت کا مرکز بنے، دنیا کی سب سے مہذب قوم بن کے ابھرے۔ تو فرق کیا تھا؟ اتنا بڑا چینج کیسے آیا؟ صرف ایک چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ۔ تو جناب یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 7 ہماری سیرت اینڈ سائنس سیریز کا۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ملاقات کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اور دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ یعنی وہ بندہ بڑا تو ہوتا ہے لیکن اس نے اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنی صحبت سے آپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہوتی ہے۔ آپ گرے ہوئے تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا ٹیلنٹ اندر سے نظر آنے لگ جاتا ہے، آپ کے اندر ایک موٹیویشن آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑوں میں بھی بڑے ہیں، آپ تو نبیوں سے بھی بڑے ہیں، لیکن آپ کی عظمت اور بڑائی کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھی بڑا کیا۔ پیپل دے اسٹارٹ ٹاکنگ، دے اسٹارٹ ایکٹنگ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ڈیلیگیشن آف ٹاسک، آپ صرف کام دیتے ہیں، اب یہ جو کام دینا یہ فالوور پیدا کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کہ آپ اختیار دیتے ہیں، اتھارٹی دیتے ہیں۔ یہ چیز ایک لیڈر سے آگے نئے لیڈر پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی لینیج میں یعنی پشتوں میں کوئی بادشاہت اور جرنیلی نہیں چل رہی تھی، بڑا ہمبل سا آپ کی فیملی ہے، لیکن ان دونوں نے کیا شاہکار حکومت کی اور اسلامک امپائر کو جیسے سنبھالا کہ آج ہر تاریخ دان اش اش کر اٹھا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو لیجنڈری لیڈرز ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں ایک یونیک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، سب میں کامن ملے گی آپ کو، تبھی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے they have only just one thing۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ان کا کور مشن ہوتا ہے، سارا فوکس، ساری توجہ ان کی اس طرف ہوتی ہے، اور باقی جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس ایک مشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا کور مشن کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، نمونہ کامل بن کر، کہ لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچا دیں، کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر اسلام کی دیگر چیزوں کو مانیں۔ اینڈ ہی اسٹک ٹو دیٹ مشن۔ کوہ صفا پر اعلان کے ساتھ اس مشن کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس سفر میں دیکھیے کیسے مصائب علام آئے، اپنے سکے رشتہ دار خون کے پیاسے ہو گئے تھے، شہر سے ہجرت ہو گئی، ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک نے قدم پیچھے نہیں اٹھایا، آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور ساتھ ایکسلنٹ لیڈرشپ یہ کہ ایک لائل ورک فورس، لائل ٹیم بھی تیار ہوتی چلی گئی، تاکہ یہ پیغام مکے سے نکلے، وسائل ظاہری کے بعد بھی دنیا میں پھیلتا چلا جائے۔ اور یاد رکھیے ایوری ہیومن بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اسے اچھی لیڈرشپ ملے۔ دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اسے کہاں سے پتا چلے گا؟ تو اس پہ تو کوئی سیکنڈ تھاٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈرشپ ماڈل دنیا کا بہترین لیڈرشپ ماڈل تھا، ہے اور رہے گا، اور قرآن بھی انہی کی پیروی کو بہترین پیروی قرار دیتا ہے۔ آپ نے 1500 سال پہلے آل ایوری تھنگ مائکرو میکرو یعنی پلیٹ میں ڈال کر کھانا کھانا، گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں ماں باپ سے معاملہ کرنا، جنگ کے میدان میں کیا کرنا ہے، دنیا کی حکمرانی کیسے کرنی ہے، دنیا کی سیاست کیسے سنبھالنی ہے، یہ سارا کا سارا سمجھا دیا، بتا دیا۔ یاد رکھیے بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ ہدایت اس وقت تک نہیں صحیح رہے گی جب تک ایک پریکٹیکل نمونہ پیچھے نہیں ہوگا، ایک ڈیمو نہیں ہوگا، ایک پریکٹیکل اگزامپل نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ آئے، کافی کچھ کہا اور چلے گئے، جو کہا تھا ساتھ ہی لے گئے، صرف گائیڈ لائنز ضروری ہے، یہ فلسفہ اہم ترین چیز ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں صحابہ سے مشورہ بھی کیا، اس مشورے کو مانا بھی، ایکسیپٹ بھی کیا، امپلیمنٹ بھی کیا، اور پھر صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں حصہ بھی لیا۔ اور دیکھیے آج لیڈر اپنے فالوورز کو کال کیا دیتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیڈر نے اپنے فالوورز کو کیا چیز سکھائی سمجھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلوسڈلی کلیئر
کلیئر کر دیا, صحابہ دیکھو یہ میں ہوں اور یہ قرآن ہے, تم نے مجھے دیکھ لیا اور تم نے میری ادائیں دیکھ لیں, اور قرآن میں نے تم کو سکھا دیا. اب ایک ایک آیت لے کر اور ایک ایک میرا طریقہ لے کر دنیا میں نکل جاؤ اور چھا جاؤ. اس پروجیکٹ کو صحابہ نے یس کیسے کیا یہ ہم سب کے سامنے ہے. یاد رکھیے لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, سڑک پہ کوئی آپ کے آگے گاڑی لگانا چاہ رہا ہے, لگانے دیں, کچھ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی غصیلا باس آگے انتظار کر رہا ہو سکتا ہے اس کا کوئی بچہ بیمار ہو. آپ آفس میں ایلیویٹر کے اوپر لفٹ پہ جا رہے ہیں, دروازہ بند کرنے لگے, پیچھے جو کہتا ہے ٹھہرو, ٹھہر جائیں, آنے دیں, جلدی میں ہوگا. آپ کنٹین میں جاتے ہیں, اپنے روم میں جاتے ہیں جو کامن روم ہوتا ہے, وہاں کافی کا آخری پیالہ پڑا ہے, تو اب آپ نے پی لیا, وہ خالی ہو جائے گا جگ, نہیں آپ بھی بنا کے رکھ جائیں, چاہے بعد میں آنے والے کو نہ پتہ چلے کس نے یہ نیکی کا کام کیا, کسی نے میرے لیے کافی بنائی, اس کو نہ پتہ چلے, لیکن آپ لیڈر ہیں, آپ کی بات سے یہ ثابت ہو جائے گا. اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے واضح فرمایا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکل میں نہ ڈالو, خوشخبری دو, نفرت پیدا نہ کرو. صحابہ کرام نبی پاک کی زیارت کو ترستے تھے, صبح اٹھتے تھے نا, ترستے تھے کہ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کریں. ایسی لائل لیڈرشپ ہے یہ. سیرت سیریز چل رہی ہے جناب, سیرت اینڈ سائنس سیریز.